نبی کی تعریف تو آپ کے دشمنوں نے بھی کی ہے، جو زندگی بھر آپ کے دشمن رہے انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے، اور جنہوں نے آپ کا کلمہ نہیں پڑھا انہوں نے بھی آپ کی تعریف کی ہے۔ 1980 میں کتاب چھپتی امریکہ سے، کتاب کا نام ہے The 100 گریٹ پرسنالٹیز، دنیا کے 100 مہان ویکتی۔ کتاب کا رائٹر کون ہے؟ ایک عیسائی اسکالر ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے دنیا کے 100 مہان ویکتیوں کی اوپر ایک کتاب لکھی۔ وہ عیسائی تھا، اس نے عیسیٰ علیہ السلام کو 3 نمبر پر رکھا، اس نے گوتم بدھ کو 14 نمبر پر رکھا، اس نے مہاویر جین کو 99 نمبر پر رکھا۔ اس نے اپنی اس کتاب میں اگر پہلے نمبر پر رکھا اور پوری دنیا کی تاریخ پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر رکھنے کے لائق اگر اس کو کوئی انسان نظر آیا تو وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے۔ اس نے اپنی اس کتاب میں نمبر 1 پر اللہ کے نبی کو رکھا۔ اس کی کتاب انگلش میں چھپی، آج تو اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، آپ کو مل جائے گی۔ انگلش میں کتاب چھپی، کتاب جب چھپی تو بوال ہو گیا، پریس میں پوچھا گیا، پریس والوں نے پوچھا ڈاکٹر صاحب آپ تو کرسچن آدمی ہیں، آپ تو عیسائی آدمی ہیں، آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کو 4 نمبر پر کیوں رکھا، آپ نے محمد صاحب کو پہلے نمبر پر کیوں رکھا؟ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے جو جواب دیا تھا وہ آج بھی اس کی کتاب کے مقدمہ کے اندر موجود ہے۔ اس نے لکھا تھا He was the only man in history who was the supremely successful on both the religious and secular levels۔ اس نے کہا کہ پوری دنیا کی تاریخ میں، پورے دنیا کے اتہاس میں، پورے مانو اتہاس میں مجھے اگر کوئی ایسی شخصیت ملی جو مذہبی بھی ہو اور سیکولر بھی ہو، ایک طرف نماز بھی پڑھ رہی ہو اور ایک طرف 4 بیٹیوں کے باپ کا بھی فرض نبھا رہی ہو اور 9 بیویوں کے شوہر کا بھی فرض نبھا رہی ہو، ایک اچھا باپ بھی ہو، ایک اچھا شوہر بھی ہو، ایک اچھا کمانڈر بھی ہو، ایک اچھا پولیٹیشین بھی ہو، ایک اچھا انسان بھی ہو، اگر میں نے ایسی کوئی شخصیت دیکھی ہے تو صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی ہے۔ اس لیے میں مجبور ہوں، میں نے نمبر 1 پر اگر رکھا ہے تو اللہ کے نبی کو رکھا ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے میرے بھائی۔ الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، میرے نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر ملے گا، تم کو انجیل کے اندر ملے گا۔ بخاری کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی کا تورات کے اندر تذکرہ کیسا تھا؟ صحابی کہتے ہیں کہ تورات کے اندر جب ہم نے پڑھا تو اللہ کے نبی کے بارے میں لکھا تھا لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، کہ آخری نبی ایسے ہوں گے کہ ان کے مزاج میں کٹھورتا نہیں ہوگی، سختی نہیں ہوگی، ان کے مزاج میں نرمی ہوگی، ان کی زبان کے اندر مٹھاس ہوگی۔ ولا سخاب فی الاسواق، وہ بازاروں میں چلانے والے چیخنے والے بازارو لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ لا یدفع السیئۃ بالسیئۃ، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے۔ ولکن یعفو ویصفحوا، وہ اپنے دشمن کی خطاؤں کو بھی معاف کر دیں گے، اپنے شترو کو اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے۔ تو اس نبی کا تذکرہ تم کو تورات کے اندر بھی ملے گا اور اس نبی کا ذکر تم کو انجیل کے اندر بھی ملے گا۔ یامرہم بالمعروف، وہ نبی تم کو نیکیوں کا حکم دیں گے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم کو برائیوں سے روکیں گے۔ یہ نبی کا 2 کام ہے، یہ نبی کا بھی کام ہے اور نبی کے ماننے والوں کا بھی کام ہے۔ نیکی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ وہ شراب سے منع کریں گے، وہ خود شراب نہیں پئیں گے۔ وہ زنا سے منع کریں گے، خود زنا نہیں کریں گے۔ وہ حرام خوری سے منع کریں گے، خود حرام کام نہیں کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ شراب بندی کا ابھیان ہم چلاتے، یہ بہار گورنمنٹ کا کام نہیں تھا، یہ تو مسلمان کا کام تھا۔
ہونا تو یہ چاہیے تھا مسلمان کی بستیوں میں کہیں شراب کی دکان نظر نہ آئے اور شراب کے اڈوں پر کہیں مسلمان نظر نہ آئے، کیونکہ جتنا شراب کو آپ کے مذہب میں حرام قرار دیا گیا اور جتنے سخت جملے آپ کے مذہب میں کہے گئے اتنے کسی اور مذہب میں نہیں کہیں گے۔ ذرا آپ وہ حدیث اٹھائیے، سنن نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں شراب سے بچو، یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، یہ تمام گندگیوں کی جڑ ہے۔ پچھلے زمانے میں اللہ کا ایک نیک بندہ تھا جو بہت نیک آدمی تھا، بڑا متقی تھا، بڑا زاہد تھا۔ ایک فاحشہ عورت نے، ایک بدچلن عورت نے اللہ کے اس نیک بندے کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے ایک سازش چلی، ایک چال چلی۔ اس نے اپنی ایک لونڈی کو بھیجا، لونڈی آئی، کہنے لگی حضرت میری ملکہ نے آپ کو بلایا ہے، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، کوئی معاملہ آ گیا، آپ کو گواہی دینا ہے۔ حضرت بیچارے سیدھے سادے تھے، وہ فوراً چلنے لگے اس عورت کے ساتھ۔ سنن نسائی کی روایت ہے، اللہ کا وہ نیک بندہ جب اس لونڈی کے ساتھ چلنے لگا، جانے لگا، جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئی، اس نے گھر کے اندر جاتے ہی دروازہ بند کر دیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا، اور اندر گئی ایک اور دروازہ بند کر لیا۔ 7 دروازوں کو بند کرنے کے بعد آخر میں ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک خوبصورت بدچلن عورت تھی، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ تھا، اور بچے کے بغل میں ایک چھری رکھی ہوئی تھی اور ایک بوتل میں شراب رکھی تھی۔ عورت نے کہا کوئی گواہی کا مسئلہ نہیں تھا، میں نے تو چال چلی تھی تم کو بلانے کے لیے، تم کو پھنسانے کے لیے۔ اب تو 7 دروازے بند ہیں، تمہیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، اب 3 چوائس تمہارے سامنے ہیں، یا تو میرے ساتھ زنا کرو، یا تم اس بچے کو قتل کرو، یا تم اس بوتل کی شراب میں سے ایک گلاس، ایک پیالہ تم شراب پی لو۔ اس نے سوچا زنا کرنا بہت بڑا پاپ ہے، بچے کو قتل کرنا اس سے بھی بڑا پاپ ہے، شراب کو پینا ان دونوں کے مقابلے میں ہلکا پاپ ہے، ہلکا گناہ ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، تم اس بوتل میں سے ایک پیالہ شراب مجھے دے دو۔ ایک پیالہ شراب اس نے پی، نشہ چڑھا، اس نے ایک اور پیالہ نکالا، اس کو پیا اور نشہ چڑھا، یہاں تک کہ اس نے پوری بوتل خالی کر دی، اور جب شراب کے نشے میں دھت ہو گیا، اس نے اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا اور اس معصوم بچے کا قتل بھی کر دیا۔ عثمان غنی کہتے ہو لوگوں اس شراب سے بچو، جس دل کے اندر شراب کی لت لگ جائے گی اس دل کے اندر ایمان اور شراب کی لت اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب پی رہے ہیں اور آج ان کے گھر والے عاجز ہیں، ان کے بیوی بچے پریشان ہیں، شراب کی اس لت کی وجہ سے آج وہ نہ اپنے بچوں کا دھیان رکھ پا رہے، نہ اپنی بیوی کا دھیان رکھ پا رہے ہیں۔ میرا نبی تو ان گندگیوں سے تم کو بچانے آیا تھا، یامرہم بالمعروف، میرا نبی تو تم کو نیکیوں کا حکم دینے کے لیے آئے تھے، وینہاہم عن المنکر، تم کو برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے۔ دنیا کی جتنی برائیاں ہیں اللہ کے نبی تمام برائیوں سے روکنے کے لیے آئے تھے، اور جتنے اچھے کام ہیں، جتنے نیکی کے کام ہیں، اللہ کے نبی ان نیکی کے کاموں کو بتانے کے لیے آئے تھے۔ نبی کی سیرت اٹھا کے دیکھو، آپ جو بات بیان کرتے تھے اس کے اوپر خود پورا عمل کرتے تھے۔ اگر آپ نے دنیا والوں سے یہ کہا کہ اپنی زبان سے تم جھوٹ نہ بولو، تو میرے نبی نے خود ایسی زندگی گزار کر کے دکھائی کہ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ کے اوپر کبھی جھوٹ کی تہمت نہیں لگائی گئی۔ آپ نے اگر لوگوں کو ایمانداری کا سبق دیا تو میرے نبی نے پوری زندگی ایمانداری کی گزاری۔ اگر آپ نے لوگوں کو وعدہ پورا کرنے کی شکشا دی تو میرے نبی نے کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ آپ کی زندگی میں قول و عمل میں تضاد نہیں ہے، آپ کے کردار میں اور آپ کی گفتار میں فرق نہیں ہے، جو زبان سے کہا اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھو، ہو سکے تو تہجد کی بھی پڑھ لو، کمپلسری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، انیواریہ نہیں ہے۔ اپنی امت سے کہا کہ 5 ٹائم کی نمازیں پڑھو
اور میرے نبی کا حال یہ تھا کہ رات رات بھر تہجد پڑھا کرتے تھے اور اتنے لمبے لمبے قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں سوجن آ جایا کرتی تھی. اور کبھی اماں عائشہ اگر پوچھ بیٹھتی تھی کہ اے اللہ کے نبی آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے, تو اللہ کے پیارے نبی فرماتے تھے افلا اکون عبدا شکورا, اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو میرا نبی نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, اور میرے نبی تم کو پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں تمہارے لیے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, اور ناپاک اور گندی چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں. میرے پیارے بھائیو, اللہ کے نبی کی جو شریعت لے کر کے آپ آئے وہ شریعت کتنی پیاری شریعت ہے. ہم جتنی حلال چیزیں, ہمارے جتنے کھانے کے لائق چیزیں وہ ہم کھا سکتے ہیں, اور جتنی حرام چیزیں وہ ہم کو نہیں کھانا ہے. جانور تو بکرا بھی ہے, بکری بھی ہے, اور جانور کتا بھی ہے. بکرا بکری حلال ہے, کتا حرام ہے. کھانے والے کتے کو بھی کھاتے ہیں, سور کو بھی کھاتے ہیں, مگر ہمیں سور کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے, کتے کو دیکھ کر کے گھن آتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ یہ خبیث جانور ہے, یہ ناپاک جانور ہے, یہ حلال ہوتا تو کتنی مشکل ہوتی. اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے اس میں کوئی گندی اور خبیث چیز ہمارے لیے حلال نہیں کی گئی, اور کوئی پاک چیز حرام نہیں کی گئی. جتنی پاک چیزیں وہ حلال ہیں, اور جتنی خبیث اور ناپاک چیزیں وہ حرام ہیں. جب کورونا وائرس آیا تھا اس دور میں سب سے پہلے چائنا سے اس کی شروعات ہوئی تھی. تو چائنا کا ایک شہر ہے, وہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے جہاں مختلف جانوروں کے گوشت بکتے ہیں. اس وقت جب کورونا وائرس ہمارے انڈیا میں نہیں آیا تھا, چائنا میں شروع ہوا تھا. اس دور میں نے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو دیکھا چائنا کی اس مارکیٹ کا, کہ دیکھوں وہاں کیا کیا لوگ کھاتے ہیں. یقین مانیے اگر وہ ویڈیو آپ دیکھ لیتے, کوئی کمزور دل اور دماغ کا آدمی دیکھ لیتا تو شاید الٹی کر دیتا. سانپ کھا رہے ہیں, سانپ کھا رہے ہیں, چوہے کھا رہے ہیں, چھپکلی کھا رہے ہیں, جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کھا رہے ہیں. وہ منظر دیکھ کر کے طبیعت میں اتنی گھن آئی میرے بھائی, دل نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تو نے کتنا بہترین مذہب ہم کو دیا, تو نے کتنا بہترین دین ہم کو دیا کہ ہم وہی چیزیں کھاتے ہیں جو آسانی سے ہم کھا سکتے ہیں, جو ہمارے لیے پاک ہیں, حلال ہیں, اور حرام چیزوں سے تو نے ہم کو دور رکھا. اللہ کے نبی جو شریعت لے کر کے آئے اس شریعت کی یہ وشیشتا ہے, یہ خاصیت ہے. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ, حلال چیزیں, پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئیں, اور گندی اور ناپاک چیزیں حرام کی گئیں. لیکن اب حلال اور حرام کے بیچ میں ایک نیا مسئلہ چلا ہے, مکروہ کا. سگریٹ کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں مکروہ ہے. مکروہ ہے اسلام میں. مکروہ کس کو کہتے ہیں؟ مکروہ مستحب کا الٹا ہے. مثال کے طور پہ کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا مکروہ ہے. اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو اچھی چیز نہیں ہے, بیٹھ کر کے پیشاب کیجیے. ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر کے ہی پیشاب کرنا ہے, بیٹھ کر کے کریں گے تو کپڑا اور گندا ہونے کا ڈر ہے, تو وہاں جائز ہے آپ کے لیے. مسجد میں داخل ہونے کے ٹائم داہنا پاؤں اندر ڈالنا یہ مستحب ہے. مسجد سے نکلنے کے ٹائم بایاں پاؤں پہلے نکالنا مستحب ہے. اب اسی کا الٹا آپ کریں تو یہ مکروہ ہے. مکروہ حرام اور حلال کے بیچ کی کوئی چیز نہیں ہے میرے بھائی. سگریٹ کا مسئلہ آیا ہے, بیڑی کا مسئلہ آیا, تمباکو کا مسئلہ آیا. کچھ لوگوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے کہہ دیا مکروہ ہے. ہم نے کہا مکروہ کیسے ہو گیا؟ بولے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے, حدیث میں کہاں لکھا ہے سگریٹ حرام ہے. میں نے کہا قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ سگریٹ حرام ہے, مگر کیا قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ, اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو, آتم ہتیا نہ کرو, خودکشی نہ کرو. سگریٹ پینے والا اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں ڈال رہا ہے, اور جتنے لوگوں تک اس کا دھواں پہنچ رہا ہے وہ سب کو کینسر کا اور دمے کی بیماری میں ڈال رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, بیڑی پینے والا
مسجد میں جب آپ کے بغل میں کھڑا ہوتا ہے تو وہ 3-4 آدمی کے بعد بھی اگر وہ کھڑا ہوگا تو آپ کو بدبو آ جائے گی کہ کوئی سگریٹ اور بیڑی پینے والا آپ کے بغل میں کھڑا ہے۔ جب اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ لہسن اور پیاز، کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر کے کوئی مسجد میں نہ آئے کیونکہ فرشتوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، میرے بھائیوں اگر فرشتوں کو کچے پیاز اور کچی لہسن کی مہک سے تکلیف ہو سکتی ہے تو بیڑی اور سگریٹ کی مہک تو اس سے زیادہ بری ہوتی ہے، کیا فرشتوں کو اس سے تکلیف نہیں ہوتی ہوگی؟ ہم نے اپنے مطلب کے لیے مکروہ قرار دے دیا، حرام ہے یہ سگریٹ، حرام ہے یہ بیڑی اور حرام ہے یہ تمباکو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہر وہ چیز جو آپ کے بدن کو، آپ کے شریر کو، آپ کے اخلاق کو، آپ کے مال کو برباد کرے وہ چیز شریعت کے اندر حرام ہے، بیچ کا راستہ مت نکالیے۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے تم کو وہ نبی دیا ہے جو پاک چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا، ایک جانور اللہ کے نبی کے دور میں ملتا تھا، گوہ نام تھا اس کا، عربی میں اس کو زبن بولتے ہیں۔ گو کا جانور حلال تھا مگر اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ آپ کے سامنے گو کا گوشت آیا، آپ نے کہا کون سے جانور کا گوشت ہے؟ بتایا گیا گو کا گوشت ہے۔ آپ نے کہا میں نہیں کھاتا، مجھے پسند نہیں ہے، تمہیں کھانا ہو تم کھا لو۔ آپ نے جائز تو قرار دیا مگر آپ کی اپنی طبیعت کو وہ پسند نہیں تھا، اس لیے شریعت کے مسئلے کے حساب سے گو کا جانور حلال ہے، کھا سکتے ہیں۔ تو شریعت میں تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں اور تمام پاکیزہ چیزیں حرام ہیں۔ اور آگے بڑھیے، وَيَزَوْ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور میرے نبی نے ان بوجھوں کو، ان رسم و رواج کی ان زنجیروں کو تم سے ہٹا دیا جو تمہارے اوپر تھیں۔ بہت ساری رسم و رواج تھی جس کو اللہ کے نبی نے ختم کیا۔ میری پیاری ماؤں بہنوں، کتنے قبیلے عرب کے اندر ایسے تھے جن کے درمیان اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس کو کلنک مانتے تھے، بیٹی کی پرورش کو وہ بہت بڑا کلنک مانتے تھے۔ بیٹی پیدا ہونے کے بعد بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے وہ زندہ زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے، دفن کر دیا کرتے تھے، یہ رسم بھی ان کے درمیان پائی جاتی تھی۔ اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان کے گھر میں بیٹی